نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أين محمد أين محمود مات أول يوم عبد البصير محمد محمود أين أيوة جالس وأين محمود وأين ستيانا ستيانا هنا هنا اليوم ذهب هنا تركت مكان غائبون هذا ليس جيد ثم يكون لابد تمدح لنا كيف نمدح إذا أهل الستيان يتأخرون كيف نمدح هؤلاء لا يحفظون كيف نمدح يتأخرون كيف نمدح نام يا أولادي من يجيب على هذا السؤال الذي كتبنا آخر شيء إذا اجتمع العاصبان فأكثر من يرث ومن لا يرث هذه قواعد التي نحن كتبنا أنت تبين جيد قم بیان کرو سب سے پہلے دیکھیں گے جہت کو ہاں وَإِن بَعُدَتِ درجہ اگرچہ درجہ دور ہی کیوں نہ ہو جہت کو مقدم کریں گے جیسے ہم نے لکھا تھا اگر ہمارے پاس ابن 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 ہے اس کے ساتھ اب ہے اب قریب ہے لیکن تصیب بنوہ کوئی ملے گی یہ تصیب ابوہ میں نہیں جائے گی جی بیٹے انصاب فی الجہہ اگر جہت میں برابر ہوں گے دوسرے نمبر میں کیا دیکھیں گے بیٹے درجہ دیکھیں گے کون قریب ہے کون بعید ہے اور قریب جو ہے وہ دور والے کو حجب کر دیتا ہے جیسے ہمارے پاس باپ اور دادا ہے ایک ہی جہت میں ہے باپ دادا کو حجب کر دے گا جیسے ہمارے پاس پوتا اور بیٹا ہے بیٹا پوتے کو حجب کر دے گا جیسے ہمارے پاس اخ ہے اور ابن اخ ہے اخ ابن اخ کو حجب کر دے گا دوسرے نمبر میں کیا دیکھنا ہے بیٹے درجے کو اگر جہت ایک ہی ہے پھر درجے کو دیکھنا ہے قریب جو ہے اس کو دے دیں گے اور جو دور والا ہے اس کو حجب کر دیں گے تو اس کی مثالیں ہم نے دے دی ہیں جیسے بیٹا اور پوتا آ گیا ان دونوں میں قریب کون ہے میت کے بیٹا تو بیٹے کو دیں گے پوتے کو نہیں دیں گے باپ اور دادا آ گیا جہت ایک ہی ہے ان میں قریب کون ہے اور بعید کون ہے باپ قریب ہے دادا سے باپ کو دے دیں گے دادے کو حجب کر دیں گے ہمارے پاس اخ آ گیا اور ابن اخ آ گیا اخ قریب ہے ابن اخ سے اخ کو دے دیں گے ابن اخ کو محجوب کر دیں گے جی بچے پھر کنواں کو دیکھیں گے ہم نے کہا یہ کنواں جو ہے صرف اخوہ اور عمومہ میں ہے یہ کنواں جو ہے صرف اخوہ اور عمومہ میں ہے یہ بنوہ میں بھی نہیں ہے ابوہ میں بھی نہیں ہے نہ یہ ابوہ میں ہے نہ یہ بنوہ میں ہے یہ صرف اخوہ میں اور عمومہ میں موجود ہے جیسے ہمارے پاس اخ شقیق ہے اخ لاب ہے ام شقیق ہے ام لاب ہے جہت ایک ہی ہے درجہ ایک ہی ہے لیکن جو شقیق ہے اس کا رشتہ زیادہ قوی ہے
اس کا رشتہ زیادہ قوی ہے، تو اب شقیق جو ہے وہ لعب کو حذف کر دے گا۔ جی بچے، چوتھا نمبر۔ ہاں، اگر ہر چیز میں برابر ہو گئے تو پھر ہم مال جو ہے ان سب میں تقسیم کریں گے برابری سے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی ایک کو دوسرے پہ فوقیت دے دیں۔ یہ بچہ تو بہت اچھا ہے، یہ کہا ہے مورو کا ہے، یہ ماں سلوی کا بچہ بہت اچھا ہے۔ مورو والا بھی ہے کوئی اچھا؟ مورو والا کون بچہ اچھا ہے؟ بولو۔ اور تو خود ہی کہنا میں اچھا ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ اصحاب السمن کتنے ہیں؟ جن کو سمن ملتا ہے وہ کتنے وارث ہیں؟ یہ میرے پاس آؤ، ادھر تینوں کوئی بتائے گا، پھر تم گمراہ ہو جائے گا۔ اصحاب السمن کتنے وارث ہیں جن کو سمن ملتا ہے؟ ایک زوجہ، اخت لأم، اور تیسری ایک اخت لأب، اور بس 3 کو ملتا ہے۔ یہ تو کتاب نہیں، ادھر سے جا کے یہ کتاب لکھنا کہ اصحاب السمن 3 ہیں، اور بچے اصحاب السمن ہم نے کہا ایک ہی ابھی بھی بیچاری، تو 3 کو دے رہا ہے۔ اخت لأم کو کب ملتا ہے سمن؟ کب ملتا ہے اخت لأم کو؟ نہیں، آپ نے اخت لأم کہا ہے نا، تو کب ملے گا؟ اگر اخت لأم کو سدس دیں گے تو کب ملے گا؟ ہاں، صرف بیوی کو ملتا ہے۔ چلو اصحاب السدس کتنے ہیں وہ بتا دو، کتنے ہیں کل؟ ایک ہی ہے، تیرا پڑا ہو جائے۔ اصحاب السدس کی تو لائن لگی ہوئی ہے بیٹے، سب سے زیادہ فرض لینے والے وارث جو ہے وہ سدس ہی تو ہے۔ جو اینا محمد، اینا محمود، محمد اینا محمود، ادھر آؤ میرے پاس۔ ہاں، سدس کس کس کو ملتا ہے؟ اصحاب السدس بتاؤ۔ ہاں، چھٹا حصہ۔ کب؟ جب اولاد ہو، اور ہاں، جو 8 ہیں وہ کون ہیں؟ ہاں، جا تو نہیں میرا بیٹا ابھی، تیری اماں دیکھتی ہے ابھی میرا پتر یاد نہیں کرتا کہ نہیں دیکھتی؟ ہیں؟ کبھی کہا نہیں کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ہاں محمد، اما ابا نے کبھی کہا نہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہا ہے کہ نہیں کبھی؟ کہا ہے؟ ہیں؟ پھر تیرا خیال نہیں کرتے وہ تو کیسے اما ابا ہیں۔ ہاں، ستیانہ والا ایک بچہ آ جائے، پہلے ستیانہ والا آئے گا۔ آجو بیٹے، آپ آجو، ان کو شرم آ رہی ہے، آؤ۔ اصحاب السدس، سدس کس کس کو ملتا ہے؟ بولو۔ 8 بندوں کو ملتا ہے۔ سنو،
پھر کہتے ہو کہ ہماری بےزتی ہوتی ہے. بولو ہاں. باپ کو کب ملتا ہے؟ باپ کب ملتا ہے یہ بتاتے جاؤ نا. اولاد ہو بس کہو کافی ہے. اولاد کو تو سدس آ ہی جاتا ہے نا. آگے جد کو کب ملتا ہے؟ جب اولاد ہو. آگے کب ملتا ہے؟ جب کیا ہو؟ اولاد ہو یا دو بہن بھائی ہو. اور کب ملتا ہے؟ جب یہ محجوب نہ ہو. جدہ کو ملتا ہی سدس ہے اور کچھ ملتا ہی نہیں. اور بیٹے بنت الابن کب ملتا ہے؟ جب بنت الابن ایک ہو. جب اس کے ساتھ بنت ہو یا بنت الابن ایک ہو. یہ کہا کس نے آپ کو لکھایا ہے؟ جب ایک بنت ہو اور اس کے ساتھ بنت الابن ایک ہو یا لاکھ ہو. بنت الابن کو سدس ہی ملنا ہے. جب بنات الابن کے ساتھ بنت ایک آ جاتی ہے تو پھر بنت الابن کو ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو سدس ہی ملتا ہے. آگے بچے اخت لیاب کو کب ملتا ہے بیٹے؟ وہ بنت نہیں ہے اخت شقیقہ. بنت کہاں سے آ گئی ادھر؟ جب ایک اخت شقیقہ ہو تو پھر اخوات لیاب ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سدس ملتا ہے. اخت لیاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایک ہو. جتنے بھی ہوں گے ان کو سدس ہی ملے گا. آگے بیٹے آخری ان کو کب ملتا ہے؟ ہاں ایک ہوں اور ان کو حجب کرنے والا نہ ہو کوئی. شاباش یہ اچھا بیٹا ہے. تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ دیر سے آئے ہیں. ماشاءاللہ یہ چارہ اتنی دور سے آیا ہے. تھکاوٹ بھی ہے اس کے باوجود دیکھو. اور ستیانے والے یہاں سے آئے ہیں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا گندے بچے ہو. میں تو سمجھتا تھا کہ ستیانے والے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہمارے پاس آئیں گی جو ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ ہمارا علم بھی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہاں بچے نہیں. جب ادب جو ہے امر کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے. الامر فوق الادب ہوتا ہے. کیا پڑھے کیا ہیں. چلو بیٹے آج آپ نے پڑھنا ہے الرد. لیکن کل والے قواعد میں نے جو لکھائے ہیں وہ بیٹے اچھی طرح یاد کرنے ہیں. ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ صاحب تصیب آ جاتے ہیں تو وہ جو 4 قاعدے ہم نے لکھے ہیں اس کے حساب سے آپ نے دیکھ کے ان کو دینا ہے. یہ نہیں. اور اسی طرح ایسے بچے کئی دفعہ ہوتے ہیں اخت شقیقہ ایک آ گئی اخت لیاب ایک آ گئی دونوں کو نصف نصف لے دیتے ہیں. تو اب جب اخت شقیقہ ہے تو اخت لیاب کو نصف کہاں سے ملے گا؟ اس کو تو پھر سدس ملے گا. ایک بنت ہے ایک بنت الابن ہے دونوں کو نصف نصف لے دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بنت الابن کو اب سدس ملے گا. تو یہ تھوڑا سا یاد کرو میرا بیٹا. ہاں رد جو ہے بیٹے لغتاً اس کا معنی ہے الرجوع. والعودہ لوٹنا. اب اس رد میں کیا ہوتا ہے؟ رد میں نصیب زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اول کے برعکس ہے. یہ اول کے برعکس ہے.
اصطلاحاً زیادۃ فی الانصباء انصباء کس کی جمع بیٹے؟ نصیب کی، یعنی کہ نصیب زیادہ ہو جاتا ہے. ثابت فرض جو ہے ان کا نصیب کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے. وَنَقْصٌ فِي السِّهَامِ، مال کے جو ہم سہم کرتے ہیں، حصے کرتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے معنی اصل مسئلہ کم ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو حصے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس میں بیٹے ابھی رد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے اختلاف تھا جب تک بیت المال ہوتا تھا، جب تک بیت المال منظم تھا اس وقت تک اختلاف تھا. بعض کہتے تھے کہ یہ باقی مال جو ہے وہ بیت المال میں جانا چاہیے. بعض کہتے تھے کہ بیت المال سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. یہ ہمیں صدقہ خیرات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرو. اگر آپ کسی اجنبی کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو صرف ایک اجر ملتا ہے، صرف صدقے کا. لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقے کا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے. تو محمود اتنی دیر کے بعد کہاں سے آ گیا ہے؟ بات سنتا رہتا ہے کہ ابھی سوال ہونے سے نہ جاؤں، ابھی پوچھوں. چلو کھڑے ہو جاؤ. اصحاب و ربو کتنے ہیں؟ ربو کس کس کو ملتا ہے؟ ربو کس کس کو ملتا ہے؟ یہ نہیں آتا تو ہمارے پیدا ہونے کا فائدہ ہی کو نہیں ہے. اور بس 2 کو ملتا ہے. درائی نہیں کی، اس میں درائی کیا کرنی ہے؟ تو ہر وقت یہ ہونا چاہیے. ابھی یہ بھی درائی شاہی کا چھوڑو، اس کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لو. درائی نہیں کی، درائی نہیں کی. کوئی مسئلہ پوچھ لے گا، کہے گا میں درائی کر کے آتا ہوں گھر جا کے. یہ یاد کر لو، ساری چیزیں بٹھا لو. یہ صرف 2 کو ملتا ہے، زوج اور زوجہ کو، اور تو کسی کو ملتا ہی نہیں. اور ثلثان کس کس کو ملتا ہے؟ کتنے وارث ہیں جن کو ثلثان ملتا ہے؟ ایک کو ہی ملتا ہے بس. وہ سب 4 کو ملتا ہے. کہا ہے میں نے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ پوتیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ شقیقہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ اخت اب ہوں. ایک کو ملتا ہے. یاد کیا کیا تو نے؟ اگر تو چاہتا ہے نا تمہیں یاد ہو جائے تو میری خدمت کیا کر. بڑا خدمت کو یاد ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ. یہ بیٹے یاد کرو یار، تم میرے بیٹے ہو. مجھے تو خوشی تب ہوگی نا تب جب میرے بیٹے یاد کریں گے، جب میں پوچھوں بتائیں گے. یہ سب سے زیادہ استاد کی خدمت ہوتی ہے، سب کو یاد کرنا. استاد خوش ہوتا ہے کہ دیکھو بچے ماشاءاللہ. اب دیکھو اس بچے نے سنایا، ٹھیک سنایا، اور اس کو سمن کا نہیں پتا کس کو ملتا ہے. ہاں کتنے لوگوں کو ملتا ہے سمن؟ ایک کو ہی ملتا ہے، زوجہ کو بس. پہلے اختلاف تھا، ابھی کوئی اختلاف نہیں ہے. جب بیت المال کا نظام ختم ہو گیا اب سب کے ہاں جو ہے وہ رد ہے. کیوں؟ اللہ بھی قرآن میں بتا ہے اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض. جب بیت المال میں مال جائے گا، مولوی صاحب بیت المال سے کون فائدہ اٹھائے گا بتاؤ؟ مسلمان. اور جو اس کے رشتہ دار ہیں مسلمان ہے کہ نہیں؟
غیر مسلموں کو تو دینا جائز ہی نہیں ہے. وہ مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. اب بیت المال سے جو لیں گیا ان کا تو ایک تعلق ہے نا اس کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ ہے، اور رشتہ دار کے 2 تعلق ہیں. اسلام کا تعلق بھی موجود ہے اور رشتہ داری کا تعلق بھی ہے. تو واقعی میں یہی چاہتی ہے کہ ان بیچاروں کو دیا جائے جن کے 2 تعلق ہیں. تو ابھی کوئی نہیں جو کہتا ہے کہ رد نہیں ہے. جب سے یہ جو ہے یہ ہماری جو ہے اسلامی سلطنت ختم ہوئی ہے، بیت المال کا نظام ختم ہوا ہے. ابھی تو ہر ہی کہتا ہے میں ہی بیت المال ہوں، مجھے دے دو. یہ کہے گا میں بیت المال ہوں، سب مجھے دے دو. یہ کہے گا میں بیت المال ہوں، وہ کہے گا میں بیت المال ہوں. یہ گھر میں ہی کئی بیت المال ہوں گے. ان کے گھر جا کے پوچھو 10 بیت المال ہے. ہر ایک کہتا ہے میں بیت المال ہوں. تو اب وہ بیت المال کا سب ختم ہو چکا ہے. ابھی سب رد کہتے ہیں. رد کا کیا معنی ہے؟ اب رد کب ہوتا ہے بیٹے؟ جس مسئلے میں رد ہوتا ہے اس مسئلے میں صاحب تعصیب نہیں ہوتا. صاحب تعصیب کہ وہ رد کب ہوتا ہے؟ جب کچھ بچتا ہے. جیسے ہمارے پاس بنت ہے اور بنت الابن ہے. اب بنت کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. بنت الابن کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6. محمود اصل مسئلہ کتنا آئے گا؟ اصل مسئلہ کتنا آئے گا؟ 6. 6 کا آدھا کتنا بیٹے؟ 3. 3 اور 1 4 ابھی بچا ہے، اس میں رد ہے. اب یہ 2 بچے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہم نے ان کو ہی دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ جیسے جیسے اس کو ملتا ہے اسی نسبت سے دے دیں. یہ نہیں کہ ایک اس کو دے دیں ایک اس کو دے دیں، پھر آپ اس پہ مہربان ہوگا اس پہ ظالم ہوگا. اسی نسبت سے ہی دینا ہے. نسبت سے جیسے ادھر ہم نے ہال میں کمی کی تھی، کیسے کمی کی تھی؟ وہ ہم نے مسئلہ وہ بنا دیا تھا، ایسے ہی وہ مسئلہ وہ بنا دیں گے جو یہ ہے. 3 اور 1 4 ہے تو ہم جو ہے مال کے 4 حصے کر دیں گے. ایٹومیٹکلی وہ اب ان کے پاس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مال کے 4 حصے کیے. بیٹی کو کتنا دے دیا؟ 3. اس کو کتنا دے دیا؟ 1. 3 اور 1 4. لیکن دیکھو اس کو بھی زیادہ ہو گیا، اس کو بھی زیادہ ہو گیا. یہ 3 4 کا آدھا تو نہیں ہوتا، 4 کا آدھا تو 2 ہوتا ہے. اس کو ہم نے زیادہ دیا ہے. اور اس کو اصل اس کا کتنا حصہ ہے؟ 1/6. 1/6 کا کیا معنی ہے؟ 6 میں سے 1. ہم نے اس کو 4 میں سے 1 دے دیا ہے. زیادہ دیا ہے کم دیا ہے؟ زیادہ. 1 روٹی کے ہم 8 حصے کر کے اس کو 1 حصہ دیں، اور 1 روٹی کے ہم 4 حصے کر کے اس کو 1 حصہ دیں، تو یہ ڈبل حصہ مل گیا اس کو. صحیح بچو؟ تو اب اس میں جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں، پہلے پڑھنا ہے کہ ہم نے اصحاب الرد کون کون ہے. لیکن وہ چیز سمجھ آئی نا بیٹے؟ رد کب ہوتا ہے بیٹے؟ جب کچھ بچتا ہے. اب رد والے مسئلے میں ناممکن ہے اسبا ہو. کیوں؟ اگر اسبا ہو تو کچھ بچے گا ہی نہیں. اگر یہاں ہم آم بھی لکھ دیتے، آم کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ تحصیب. 3 اور 1 4 اور 2 اس کو دے دیں گے 6. اب کچھ بچا ہے؟ اب ہم کہیں گے یہ رد کا مسئلہ ہے؟ کہیں گے نہیں. رد کا مسئلہ کب ہوگا؟ جب کچھ بچے گا. اب یہ آپ کچھ دماغ میں بتا لیں، جب 2 بار تو اس میں رد ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس زوج ہو اور اخت شقیقہ ہو، زوج کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/2. اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. مسئلہ کتنا آئے گا؟ 2. 1 1. اس میں رد ہے؟
رد کیسے ہے؟ جب کچھ بچا ہی نہیں تو رد کیسے آئے گا؟ تو رد کب ہوتا ہے؟ جب کچھ بچے. جب مسئلہ عادلہ ہوتا ہے رد ہوتا ہی نہیں، اس میں بچا ہی کچھ نہیں، تو کیا دینا ہے ہم نے؟ سمجھائے گی بیٹے؟ جب یہ سہام تساوی المسئلہ رد ناممکن ہے، جب صاحب تصیب آ گیا ہے رد ناممکن ہے. صاحب تصیب جو کہتے ہیں حل من مزید، ایسے کہتے ہیں نا صاحب تصیب حل من مزید، جتنا مزید ہو میں لے لوں گا. اگر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، ابن 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 عم موجود ہے، وہ چھوڑے گا کسی اور کے لیے، اور کوئی وارث نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کوئی اور بھی لے آؤ، کسی اور کو مارو، دے دو. صحیح ہے؟ صاحب تصیب سے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پٹھانوں کو نیند زیادہ آتی ہے. وہ بچے کھڑا ہوگا تھوڑی دیر. صحیح ہو گیا بچوں؟ یعنی رد کی شرطیں کہ اس کے اندر صاحب تصیب نہیں ہونا چاہیے، کچھ بچنا چاہیے. اگر کچھ بچ نہیں رہا تو پھر بھی رد نہیں ہے. اس کے اندر صاحب تصیب ہے پھر بھی رد نہیں ہے. یہ رد ہم نے کیوں کیا بیٹے؟ اس میں آیت کیا پڑھی ہے؟ وہ اول الرحام بعض مولا ببعض، رحم کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے ہم نے ان کو دیا ہے. اور یہ مولوی صاحب نیت کر رہا ہے کہ اس نے شادی امریکہ کرنی ہے. امریکہ کا چاچا رہتا ہے ادھر، چاچا رہتا ہے امریکہ کوئی، لیکن شادی تو کر سکتا ہے نا وہاں. شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی کہ لگائی ہے؟ کوئی پابندی نہیں. زوج اور زوجہ کی آپس میں کیا رشتہ داری ہے؟ نکاح ہی ہوتا ہے. تب ان کے درمیان رحم کا رشتہ تو نہیں ہے نا بیٹے، نکاح کا رشتہ ہے. تو اصحاب و رد جو ہیں وہ صرف اور صرف رحم کے رشتے سے ہوتے ہیں. زوج اور زوجہ صاحب رد نہیں ہے. زوج اور زوجہ کو جتنا ان کا حصہ ہے اتنا ہی دیں گے، اور باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو دیں گے. تو اصحاب الرد دو طرح لکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو ایسے لکھ سکتے ہیں اصحاب الرد صاحب تصیب تو نہیں ہے نا بیٹے، کہ صاحب تصیب بھی ہے؟ نہیں. اصحاب الرد صرف اصحاب فروض ہیں. صاحب تصیب تو آ جائے تو رد ہوتا ہی نہیں. تو اس کو آپ دو طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. جمیع اصحاب الفروض غیر زوجین، زوجان سے کیا مراد ہے بیٹے؟ خامد اور بیوی. ماذا؟ اصحاب الرد. یہ اصحاب الرد ہیں. جمیع اصحاب الفروض غیر زوجین، سارے کے سارے اصحاب الفروض زوجین کے علاوہ وہ اصحاب الرد ہیں. کہ مانا ہے کہ اگر کوئی آ جائے گا صاحب رد تو اس کو زیادہ ملے گا، لیکن زوج اور زوجہ کو نہیں ملے گا. زوج اور زوجہ کو صرف اس کا حصہ دیں گے، کیونکہ وہ زوج ہم تو نہیں ہے نا بیٹے. ایسے ہی ہے نا بیٹے؟ غیر زوجین ہے. یا تو ایسے لکھ لو، صحیح بیٹے، یا ایسے لکھ لو جمیع اصحاب الفروض من النسب، یعنی کہ سارے کے سارے اصحاب الفروض نسب سے. اب
اب یہ زوج زوجہ نسب سے نہیں ہے نا بیٹے، وہ تو نکاح سے ہے. لیکن اوپر والی عبارت جو ہے وہ زیادہ سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ نسب کی وجہ سے جتنے بھی اصحاب فروض ہیں وہ اصحاب رد ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. جی بیٹے، اور میں رد تو نہیں ہوتا بیٹے؟ ہاں، اور میں نہیں ہے، اور میں نہیں ہے. یہ بھی اصحاب رد ہمیں سمجھائی بیٹے کون کون ہے؟ اصحاب رد کون کون ہے بیٹے؟ سارے کے سارے اصحاب فروض نسب سے، یا سارے کے سارے اصحاب فروض زوجین کے علاوہ. تو اب رد کے جو مسئلے ہیں ان کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. رد کے مسئلے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں بیٹے؟ دو. ایک صورت یہ ہے کہ مسئلہ رد کا ہے، اس میں زوجان ہے ہی نہیں. دوسری یہ ہے کہ مسئلہ رد کا ہے، اس کے اندر زوجان بھی موجود ہیں. اور تو کوئی صورت نہیں نہ ہو سکتی بیٹے. مسئلہ رد کا ہے، اس میں احد و زوجان موجود نہیں ہے. اب اس کا معنی سب کو ملے گا. دوسرا مسئلہ رد کا ہے، اس میں احد و زوجان بھی موجود ہیں. اس کا معنی ہے زوجان کو نہیں ملے گا، باقی کو ملے گا. تو مسئلہ تو رد دو قسمیں اس کی ہو گئی. پہلی قسم مسئلہ رد لیس فی احد زوجین. رد کا مسئلہ ہے، اس میں زوجین موجود نہیں ہے، اس میں زوجین موجود نہیں ہے. مسئلہ رد کا ہے، زوجین موجود نہیں ہے. نہ سو یار، پھر میں بھی سو جاؤں گا. پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو مسائل رد اس کی کتنے قسمیں ہم نے کہیں بیٹے؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہے بغیر زوجین، پہلی قسم بغیر زوجین، یعنی کہ وہ مسئلہ ہے اس میں زوجین نہیں ہے. مسئلہ ہے اس میں زوجین نہیں ہے، احد زوجین نہیں ہے. احد بھی لکھ لو، بغیر احد زوجین. یہ پہلی قسم مسئلے کی، بغیر احد زوجین، کیونکہ دونوں تو ایک مسئلے میں آ ہی نہیں سکتے. جو بغیر احد زوجین ہے بیٹے، اس مسئلے کی یہ ممکنہ صورتیں تین ہیں. ممکنہ صورتیں کتنی ہیں بیٹے؟ تین ممکنہ صورتیں ہیں. ایک ہے فرد واحد ہے، شخص واحد. ایک آدمی فوت ہوا، اس نے صرف بنت چھوڑ دی، اور کوئی ہے نہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ یہ ایسے ہی مسئلہ حل کر دیں گے کہ جیسے تعصیب کا کرتے ہیں، کیونکہ سارے کا سارا مال اس کا ہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم کہیں مسئلہ کریں اس کا 1/2 ہے، مسئلہ 2 آ گیا، 2 سے کرو، 1 دے دو اس کو، 1 بچ گیا ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہے، یہ رد دو لیا پھر دے دو. کیا فائدہ ہوگا؟ سارا ہاتھ گیا نا، کیوں تکلیف کر رہے ہو اس کے 2 حصے کرنے کی؟ جب مسئلے کے اندر ایک ہی صاحب ارادہ ہے، سارا مال اس کا ہے، سارا مال ہے اس کا ہے.
ایسے ہی جیسے صاحب تحصیب ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے صنف واحد. ایک فرد تو نہیں ہے تو ایک سے زیادہ ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہی فرض میں شریک ہوتے ہیں. سارے کے سارے ایک ہی فرض میں شریک ہیں. اس کو صنف کہتے ہیں. جی بیٹے، صنف واحد، یہ ہے فرد واحد. ایک شخص ہے صاحب رد، ایک شخص ہے، شخص واحد. یہاں صنف واحد. صنف کا کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ افراد ہیں، وہ ایک ہی فرض میں شریک ہوتے ہیں. جیسے 2 بیٹیاں، کتنا ان کو ملتا ہے بیٹے؟ ثلثان. 10 بیٹیاں کتنا ملتا ہے؟ ثلثان. یہ ایک صنف ہے. ایک بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ ثمن. اور اگر 3 بیویاں پھر بھی ثمن. صحیح ہے نا بیٹے؟ تو صنف کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ایک سے زیادہ افراد ہیں جو ایک ہی حصے میں شریک ہیں، ایک ہی فرض میں شریک ہیں ایک سے زیادہ لیکن ایک ہی فرض میں شریک ہیں. ان کا حل ہوگا جو بیٹے وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جیسے صاحب تحصیب کو ہم دیتے ہیں ویسے ہی دے دیں گے. مگر ایک آدمی فوت ہوا، اسے 4 بیٹیاں چھوڑی، سارا مال ان کا ہی ہے نا، کیسے دیں گے؟ برابر برابر ملنا ہے. جتنی ان کی تعداد ہے اتنا مسئلہ بنا لیں گے. 4 ہے تو 4 مسئلہ بن جائے گا، 5 ہے تو 5 بن جائے گا، 10 ہے 10 بن جائے گا، 50 ہے 50 بن جائے گا. اس کا معاملہ وہی کریں گے جو صاحب تحصیب کا ہے. اس کا معاملہ وہی کریں گے جو صاحب تحصیب کا ہے. صاحب تحصیب کو جب صاحب تحصیب ہوتا ہے کیسے ہم دیتے ہیں؟ ایک بیٹا تو ایک کو سارا دے دیتے ہیں، 2 ہے تو 2 حصے کر دیتے ہیں، 3 ہے 3 کر دیتے ہیں، ایک چاچا تو اس کو دے دیتے ہیں، 2 ہے تو 2 حصے کر دیتے ہیں، 10 ہے 10 کر دیتے ہیں. صرف واحد، 4 بیٹیاں. صرف کا معنی کیا ہے بیٹے؟ ایک سے زیادہ فرد جو ایک فرض میں شریک ہوتے ہیں. اب یہ 4 بیٹیاں ہیں، ان کا فرض کتنا ہے بیٹے؟ 2/3. یہ سب اس میں ہے نا شریک ہیں. اگر یہ 5 ہوتی پھر بھی یہی ہے، 6 ہوتی پھر بھی وہی ہے، 7 ہوتی پھر بھی وہی ہے، 2 ہوتی پھر بھی وہی ہے. تو جب ایک صرف ہوتی ہے، ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو ایک ہی فرض میں شریک ہوتے ہیں تو مسئلہ ان کے عدد کے برابر بنا دیتے ہیں. یہ اصل مسئلہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں بھی صاحب تحصیب والا معاملہ جب ایک ہے، جب ایک صرف ہے، پھر بھی صاحب تحصیب والا ہی معاملہ ہے. جتنا ان کا عدد ہے اتنا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تیسری قسم جو ہے بیٹے اصناف مختلفہ. نہ یہ ایک فرد ہے نہ یہ ایک صنف ہے. اصناف مختلفہ کیا معنی ہے؟ کہ ایک سے زیادہ وارث ہیں، ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہے. اصناف مختلفہ جیسے ہمارے پاس جدہ ہے اور آخر ام ہے. کیا یہ ایک فرد ہے؟ کیا ایک فرد ہے یہ؟ کیا یہ ایک صنف ہے؟ نہیں. جدہ ایک صنف ہے، آخر ام ایک صنف ہے. جدہ الگ صنف ہے اور آخر ام الگ صنف ہے. جی بیٹے، صنف کا معنی ہے ایک سے زیادہ لوگ جو ایک فرض میں شریک ہوتے ہیں. سمجھا جی؟ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو جو ایک فرض میں شریک ہوتے ہیں ان کو صنف کہتے ہیں. سمجھا جی بیٹے؟ اب یہاں تو قدرتیاں دونوں کا حصہ ایک ہی سدس ہی ہے. جیسے آپ نے ادھر لکھا تھا بنت اور بنت الابن. بنت ایک صنف ہے، بنت الابن دوسری صنف ہے، کیونکہ بنت کو آدھا مل رہا ہے اور بنت الابن کو سدس مل رہا ہے. سمجھائی بچوں؟
تو اب اصناف مختلفہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا بیٹے؟ یہ آپ پھر کیا کرنا ہے؟ جب مسئلہ رد ہو اس میں اصناف مختلفہ ہو، اس میں کیا ہو بیٹے؟ اصناف مختلفہ ہو، اصناف مختلفہ ہو، تو پھر مسئلہ ہمیشہ 6 سے بنتا ہے۔ مسئلہ ہمیشہ کس سے بنتا ہے بیٹے؟ 6 سے۔ اور پھر رد ہو کے کبھی وہ 2 ہو جاتا ہے، کبھی 3 ہو جاتا ہے، کبھی 4 ہو جاتا ہے، کبھی 5 ہو جاتا ہے، لیکن یہی رہا وہ مسئلہ کیسے بنتا ہے؟ 6 سے بنتا ہے۔ اب دیکھو اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ سدس۔ اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ سدس۔ مسئلہ کتنا بن گیا؟ 6۔ 1 رد ہو کے 2 ہو گیا۔ اگر ہمارے پاس ایک ہوتی، ایک آخر ہوتا، کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/3۔ اور آخر کو کتنا ملے گا؟ 1/6۔ اب دیکھو اصناف مختلفہ، مسئلہ 6 سے ہی ہے۔ 6 کا تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے بیٹے؟ 6 کا تیسرا حصہ کتنا؟ بولو بیٹے 2۔ اور چھٹا حصہ 1۔ 2 اور 1 3۔ اب دیکھو رد سے 2 بن گیا، یہاں رد سے 3 بن گیا۔ اگر بنت ہے اور بنت الابن ہے، بنت کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2۔ بنت الابن کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ مسئلہ کتنا بن گیا بیٹے؟ 6۔ اصناف مختلفہ میں ہمیشہ مسئلہ پہلے 6 ہی آتا ہے اگر رد ہوگا تو، پھر رد ہو کے 2 بھی بن جاتا ہے، 3 بھی بن جاتا ہے، 4 بھی بن جاتا ہے، 5 بھی بن جاتا ہے، اور 6 بھی بن جاتا ہے۔ اگر 6 بن گیا تو پھر رد ہوگا؟ پھر رد ہوگا ہی نہیں، 5 تک بنتا ہے۔ تو یہ اس کو کتنا مل گیا؟ 3۔ اس کو کتنا ملا؟ 1۔ 3 اور 1 4۔ رد سے 4 بن گیا۔ رد سے 5 بھی بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ بنت ہے، بنت الابن ہے، یہ محمول آپ نے حل کرنا ہے، اور آخر ہے آؤ محمود کرو گے؟ آپ کرو گے؟ چلو کرو۔ شاباش۔ مانی کولا میں واللہ صحیح۔ کون کہتا ہے کہ اس نے صحیح حل کیا ہے؟ جو کہتا ہے اس نے صحیح حل کیا آپ بھی کرو۔ یہ دماغ کی کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں بیٹے۔ اور مولوی صاحب اس کو نہیں ملنا تھا، یہ رد سے 4 ہی ہے مسئلہ۔ اولاد المجید نظر نہیں آ رہی؟ بنت الابن بھی اب 2 ہیں، اس کو جب کرنے والے تو پھر بھی اس کو 1/6 دے کے آ گیا جو جنگلی بتر۔ تو ادھر ہم نے لکھیں گے یا جدہ لکھیں گے یا ام لکھیں گے، اس لیے ہمیں جدہ لکھیں گے یا یہ کسر میں لکھا تھا کہ جا رہے ہیں یا 5 بنانے کے چکر میں ہی ہے۔ تو اب جدہ کو 1/6 ملے گا، تو اب مسئلہ 5 ہو گیا۔ صحیح ہوا بچوں؟ اگر صاحب العدد 1 ہی ہے تو سارا مال اس کو دے دیں گے۔ اگر صاحب العدد 1 صنف ہے تو مسئلہ ان کی عدد کے برابر بنا دیں گے۔ اگر اصناف مختلفہ ہیں پھر ہم مسئلہ حل کریں گے، اور مسئلہ کتنے سے آئے گا بیٹے؟ 6 سے۔ کتنے سے آئے گا بیٹے؟ 6 سے۔
رد ہو کے کتنا ہو جائے گا؟ 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 6 نہیں ہو سکتا، کیونکہ 6 ہوگا تو پھر رد ہوگا ہی نہیں۔ کیا ہوگا؟ 6 ہوگا تو رد ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ اب لکھ لیں یا جد لکھ لیں، جد کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6۔ ایک اس کو مل گیا، کتنا ہوا؟ 3 4 5 6۔ اب اس میں رد ہے؟ اب رد کہاں سے آ گیا؟ رد تو تب ہوتا ہے جب کچھ بچے گا، سمجھائے بیٹے؟ تو 6 میں رد کب ہوگا؟ جب یا 2 بنے گا یا 3 بنے گا یا 4 بنے گا یا 5 بنے گا، اور اگر 6 بن گیا تو مسئلہ عادلہ ہو گیا، رد ہے ہی نہیں۔ اب 6 تو پہلے یہ 6 کو کیا کرو گے؟ 6 کو دوبارہ 6 کا ادھر لکھو گے، رد سے 6 بن گیا تو 6 تو پہلے ہی ہے، رد سے 6 کیا بنا ہے؟ ہاں بالکل، پھر تو وہ اب زیادہ پھر 5 ہو جائے گا، پھر رد ہوا نا۔ پھر تو جد شد زائد تحصیب ہوگا، ہاں شد زائد تحصیب ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا۔ تو رد بیٹے کب ہونا ہے؟ جب کچھ بچنا ہے، اور پہلے آپ نے کہا جب تحصیب موجود ہے رد ناممکن ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کولی جی؟ کیا یہ فون آ رہا ہے؟ نہیں بیٹے فون تو نہیں ہے۔ یہ ان کا سپیکر ہی 2 نمبر ہے۔ سمجھائی بچوں؟ دوسری قسم رد کی، دوسری قسم یہی ہے۔ اب یہی 3 صورتیں، ان کے ساتھ عہد زوجین بھی آ سکتا ہے۔ مسئلہ رد ہے، اس میں خاوند اور بیوی دونوں میں کوئی موجود ہے، مسئلہ رد ہے اور عہد زوجین بھی موجود ہے۔ پھر ہم نے بیٹے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ آ گئی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو خاوند بیوی ہے اس کو حصہ دے دینا ہے، باقی کس کو دینا ہے بیٹے؟ اصحاب رد کو دینا ہے۔ خاوند بیوی تو ہمیں زیادہ نہیں نہ دینا، خاوند بیوی کو اس کا حصہ دینا ہے، باقی کس کو دینا ہے؟ اصحاب رد کو۔ مثلا اگر یہاں ہم نے بنت لکھی تھی، اگر بنت کے ساتھ زوج آ جاتا اور بنت آ جاتی، اب زوج جو ہے اس کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/4۔ اب بنت کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ 1/2۔ مسئلہ کتنا ہے بیٹے؟ 4۔ 1 اس کو، 2 اس کو۔ اب رد ہے تو اب یہاں اس کو 1/2 نہیں ہم دیں گے، اس کو باقی سارا ہی دے دیں گے، کیونکہ زیادہ پھر اسی کو ملنا نا، خاوند بیوی کو تو نہیں ملنا۔ عہد زوجین ہے وہ پہلے صرف ہم نے دیکھا کہ رد ہے کہ نہیں، جب رد ملا ہمیں تو پھر زوج کا جو حصہ تھا اس کو ہم نے دے دیا، باقی سارا صاحب رد کو دے دیا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اس طرح اگر اس کے ساتھ عہد زوجین کے ساتھ جو ہے صنف واحد ہے، کیا بیٹے؟ صنف واحد ہے۔ مثلا یہاں 3 بیٹیاں ہیں، لیکن اس میں اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/4۔ اور 3 بیٹیوں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 2/۔ مسئلہ کتنا آئے گا؟ 12۔ اس کو کتنا ملا بیٹے؟ ان کو کتنا ملا بیٹے؟ 8 اور 3۔ اب اس میں رد آ گیا، آ گیا رد۔ جب رد آ گیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے صرف زوج کو اس کا حصہ دینا ہے،
बाकी सारा साहब रद को दे देना है। मसला कितना बनाएंगे बेटे? 4। इसका हिस्सा कितना मिला? चौथा हिस्सा 1, बाकी जो बचा सारा इसको दे दिया। ये और ये एक ही तरह है, कोई फर्क नहीं है। ज़ौजान को दे दिया, बाकी सारा इस फर्द को दे दिया। ज़ौजान को दे दिया, बाकी सारा इस सिनफ को दे दिया। लेकिन यहां कभी कभी वो बाब अभी हमने पढ़ना तस्हीह का बाब, कभी कभी तस्हीह करना पड़ जाती है, वरना कोई फर्क नहीं है। अब मसलन यहां 2 बेटियां होती तो अब 3 जो है वो 2 बेटियों को 1.5 मिलता है, यहां हमें तस्हीह करनी पड़ती है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए हम तस्हीह पढ़ने के बाद दोबारा ये मिसाल एक दफा हल करेंगे, ठीक है बेटे? अगर रद्द के मसला में असाब रद्द के साथ आहद ज़ौजान है तो उसकी कितनी सूरतें हो सकती हैं बेटे? 3 सूरतें, पूरी जो पहली 3 सूरतें थी। आहद ज़ौजान के साथ या तो एक शख्स है, ज़ौज और ज़ौजा को उसका हिस्सा दे देंगे, बाकी सारा उस शख्स को दे देंगे। अगर जो हमारे पास देखो, अगर हमारे पास यहां ज़ौजा होती और यहां आखिरी होता, हमें अभी नजर आ रहा है कि यहां रद्द है। अगर आपको समझ ना आए रद्द है कि नहीं, उसको एक दफा हल करके देख लो। ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटे? 1/4 और आखिरी को 1/6। बचता कितना आएगा बेटे? 12। चौथा हिस्सा कितना होता है? 3। छठा हिस्सा कितना होता है? 2। 3 और 2 5, बाकी बच गया। इसका मतलब इसके अंदर रद्द है। तो अपने आप को तंग क्यों कर रहे हो इतने माल के इतने हिस्से करने में? तो फिर आप क्या करेंगे? बस्ता सिर्फ जो है वो ज़ौज के फर्ज से बनाएंगे, ज़ौजा के फर्ज से बनाएंगे। मसला कितना आ गया बेटे? 4। उसको हिस्सा उसका दे दिया, बाकी सारा जो है इसको दे दिया, साहब रद्द को। ठीक है बेटे? आहद ज़ौजान के साथ अगर एक शख्स है, आहद ज़ौजान को उसका हिस्सा देके बाकी सारा उस शख्स को दे देंगे। अगर एक सिनफ है, बाकी सारा इस सिनफ को दे देंगे। मतलब यहां जो है वो आखिरी के साथ उतले दो आखिरी और भी होते हैं या 2 उतले और भी होती हैं। तो ये सारा 3 इनको आपने दे दिया। अगर 4 होते हैं तो उनको भी दे दिया, लेकिन उसके अंदर तस्हीह करनी पड़ती है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो बयान करेंगे। तीसरी किस्म क्या है बेटे? तीसरी किस्म ये है कि आहद ज़ौजान है और उसके साथ असनाफ मुख्तलिफा है। आहद ज़ौजान है और उसके साथ क्या बेटे? असनाफ मुख्तलिफा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़ौज है, ज़ौजा, आखिरी पहले इसको मसला हल करके देख लें कि इसके अंदर रद्द है कि नहीं। ज़ौजा को कितना मिलेगा बेटे? यहां 1/4। मां को कितना मिलेगा बेटे? 1/3। आखिरी को कितना मिलेगा मेरे? यहां 1/6। मसला कितना आएगा? 12। ठीक है? इसको कितना मिलेगा बेटे? और इसको
कितना हो गया 9 बच गया। इस माने इसके अंदर रद्द है। जब रद्द है हमने क्या करना बेटे, जो बीवी है उसको उसका हिस्सा दे देना है बस। बीवी को हिस्सा देने के लिए मसला कितना बनेगा बेटे 4। एक इसको दे दिया, बाकी कितना बचा बेटे 3। अब ये 3 जो है इसमें मां को कितना देना है, आखिरियों को कितना देना है, ये जानने के लिए हम इनका मसला अलग से हल कर लेंगे। सिर्फ सादे रद्द उनका मसला हल करेंगे। ओम है और आखिरी ओम है। ओम को कितना मिलेगा बेटे 1/3 और आखिरी ओम को 1/, असनाफ मुख्तलिफा। मसला हमेशा कैसे आएगा 6 से। मां को कितना मिला बेटे 6 में से 2, इसको कितना मिला 1। मसला कितना हो गया, उनके लिए बचा कितना है। अब हमें पता चल गया इन 3 में से 2 इसका 1 इसका। अब इनके दरमियान ये जो बचा था और इसके मसले के दरमियान कौन सी निस्बत है बेटे तमासुल। अब तमासुल है तो हमें कोई और अमल करने की जरूरत नहीं है। मसला वही 4 रह जाएगा। 4 में से 1 बीवी का है, 2 मां का है, 1 आखिरी ओम का है। अब देखो बीवी को सिर्फ उसका हिस्सा मिला और मां को भी उसके हिस्से से ज्यादा मिल गया है और आखिरी ओम को उसके हिस्से से ज्यादा मिल गया है। मसला वही 4 रह गया। 1 बीवी को, 2 मां को। 4 में से 2 कितना है बेटे 4 में से हमने 2 दिया, कितना होता है ये 4 में से 2 आधा है। उसका हिस्सा कितना है 1/3 है। दिया कितना 1/2, ज्यादा मिला उसको भी नहीं मिला, उसके हिस्से के बराबर मिला। और इसको आखिरी ओम को कितना मिला बेटे 1। कितने में मिला 1/4, चौथा मिला। हिस्सा कितना था उसका 6, उसको ज्यादा मिला है कि नहीं मिला। बीवी को ज्यादा मिला नहीं मिला, तो बीवी को ज्यादा कहां से मिल गया, उसको चौथा हिस्सा दिया। तो आज ज़ौजैन उनको सिर्फ उनका हिस्सा दिया आपने और ज्यादा कहां गया है असहाब रद की तरफ। इख्तिसार के बाद आखिरी दफा कहता हूं, अब अच्छी तरह सुनना मेरे बेटे। असहाब रद जो है बेटे, हमने कहा कि सारे के सारे असाबुल फरूज खामद और बीवी के अलावा, खामद और बीवी को ज्यादा नहीं देना, खामद और बीवी को ज्यादा नहीं देना। तो जो मसला रद की शर्तें तो हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं। एक तो ये शर्त है कि उसके अंदर साहब तसीब नहीं होना चाहिए। क्यों बेटे, अगर साहब तसीब है फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसी तरह जब हम मसला हल करें उसमें से कुछ बचना चाहिए। अब कुछ बचा नहीं फिर भी रद्द नहीं हो सकता, ऐसे है ना बेटे। तो फिर हमने कहा कि ये मसाइल रद्द हैं उसको हमने 2 किस्में उसकी बयान की हैं। एक हमने कहा कि मसले के अंदर सिर्फ साहिब रद्द ही है, खामद बीवी नहीं है। सिर्फ साहिब रद्द है, खामद बीवी नहीं है। जब सिर्फ साहिब रद्द है, खामद बीवी नहीं है तो मसला की कितनी सूरतें हो सकती हैं 3। एक तो ये है कि सिर्फ एक ही साहिब रद्द है, सिर्फ एक ही साहिब रद्द है, तो ये सारे के सारा माल हम उसको दे देंगे। यहां मसला निकालने की हमें जरूरत नहीं है। मतलब कोई शख्स बहुत हुआ है, वो जो दादी छोड़ी है
تو پہلے آپ مسئلہ بنائیں 1/6، ایک دادی کو ملا، 5 بچ گیا، 5 پھر دادی کو دے دیا، اتنا مصیبت کرنے کی ضرورت نہیں، جب سارا مال ہی اس کا ہے فرضاً ولداً تو اور مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح بچوں؟ اگر صرف ایک شخص ہے سارا مال اس کو دے دیں گے، اگر ایک شخص نہیں ہے، ایک صنف ہے، ایک صنف ہے، صنف ایک ہی ہے، صنف کا کیا معنی ہے؟ وہ شخص تو ایک نہیں ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو ایک ہی فرض میں شریک ہیں، جو ایک ہی حصے میں شریک ہیں۔ جیسے اخوہ جو ہے، ایک سے زیادہ اخوہ جو تو ان کو کتنا ملتا ہے بیٹے؟ اخوہ جو کو 1/3، سب اسی میں شریک ہیں، کوئی اور وارث بھی نہیں ہے، سارا مال ان کا ہے نا بیٹے۔ تو آپ جتنی ان کی تعداد ہے اتنا مسئلہ بنا لیں گے، اگر 2 ہے تو 2 مسئلہ بنا لیں گے، 3 ہے 3 صاحبے جیسے صاحب تقسیم کا بناتے ہیں، 4 ہے 4 بنا لیں گے، جیسے ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ دادیاں ہیں، ایک سے زیادہ پوتیاں ہیں۔ صحیح بیٹے؟ یعنی کہ جس کے اندر ایک سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں کھڑا ہو بیٹے۔ ایک سے زیادہ زوج ہو سکتے ہیں، زوج ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک اور فوت ہوئی اس نے 3 زوج چھوڑے، ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں خامد ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ خامد شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ اور بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتی ہیں، یہ صرف بن سکتی ہے۔ اور باپ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور ماں ہو سکتی ہے، ماں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ ماں ایک ہی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے بندہ آتا ہے، دوسری ماں کیسے ہوگی؟ وہ تو دوسری بیوی ہے تیرے باپ کی، تیری ماں کیسے ہے؟ وہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی تو اس کو ماں بناتا ہے۔ ماں ہو سکتی ہے، وہ تو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، کہتی کہ کسی وقت اس کو وقت میرے سیوا کروں، لیکن وہ راہ کی وارث تو نہیں ہوتی۔ وہ سمجھا گیا؟ ماں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، باپ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، خامد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور بیٹا ایک سے زیادہ ہو سکتا کہ نہیں؟ اور بیٹیاں، بہنیں، پوتیاں، دادیاں ہو سکتی ہے، نانی اور دادی دونوں دادیاں ہی ہیں۔ بیٹھ جاؤ، نانی دادی عربی میں جدہ ہی ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ ہاں یہ خامد ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتے، باپ ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتے، ماں ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو تیرے باپ نے اگر 2 بیویاں کی ہیں یا 3 کی ہیں تو وہ تیری ماں تھوڑا ہے، وہ تیرے باپ کی بیویاں ہیں، وہ محارم میں ہیں، بس تیری شادی ان سے نہیں ہو سکتی، وہ پردہ بھی کریں گی، صرف یہاں تک کیا، نہ وہ تیرا وارث بنے گی نہ تو ان کا وارث بنے گا۔ تو مر جائے گا تو تیرے باپ کی دوسری بیوی تیری وارث بنے گی، وہ تیری ماں ہے۔ ماں ایک ہی ہوتی ہے، ہاں دونوں چھتوں میں شریک ہوتی ہیں۔ صحیح ہوگا بچوں؟ اور تیسری قسم یہ ہے بیٹے کہ اصناف مختلفہ ہیں، تو اصناف مختلفہ کے بیٹے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے، آج زوجہ نہیں، اصناف مختلفہ ہے، مسئلہ حل کریں گے۔ تو اصناف مختلفہ میں رد صرف ایک مسئلے میں آتا ہے، وہ 6 میں، کسی اور مسئلے میں رد نہیں آتا، نہ 2 میں رد آتا ہے، نہ 3 میں آتا ہے، نہ 4 میں آتا ہے، نہ 8 میں آتا ہے، نہ 12 میں آتا ہے، نہ 24 میں آتا ہے۔ اصناف مختلفہ ہوں تو ہمیشہ 6 میں رد آتا ہے، اور 6 جو ہے رد ہو کے کتنا ہو جاتا ہے بیٹے؟ 2 ہو جاتا ہے، اور 3 ہو جاتا ہے، 4 ہو جاتا ہے، 5 ہو جاتا ہے، 1 ہو جاتا ہے، 1 بھی ہو جاتا ہے بیٹے۔ اصناف مختلفہ میں مسئلہ کبھی 1 بھی ہو جاتا ہے، کھڑا ہو۔
असलाफ मुख्तलिफ में कभी मसला एक भी हो जाता है ना, एक जब होता तो एक होता है जब फर्द वाहिद है, शख्स वाहिद है। असलाफ मुख्तलिफ कम से कम उनको एक ही तो मिलेगा ना, कम से कम दो ही बनेगा। जैसे हमने दादी और आखिरी में लिखा है, ये बच्चा क्या होगा, हो सकता है, कब हो सकता है एक बताओ, वो शख्स वाहिद है ना, हम असलाफ मुख्तलिफ कह रहे हैं। असलाफ मुख्तलिफ में 6 कितना क्या क्या हो सकता है बेटे, एक भी हो सकता है, नहीं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर 6 हो गया तो फिर रद्द खत्म, मसला अगला हो गया। 6 नहीं हो सकता, 6 हो गया तो रद्द है ही नहीं। इसी तरह अगर मसले के अंदर आदि ज़ौजैन है और मेरी तरफ देखिए पुत्र महमूद, मेरी तरफ देखो, अगर आदि ज़ौजैन है उसके पास साबुरात है तो उसकी भी 3 किस्में हैं। अगर उसके साथ आदि ज़ौजैन के साथ एक शख्स है, आदि ज़ौजैन का उसका हिस्सा देंगे, बाकी सारा उस शख्स को दे देंगे। अगर एक सिर्फ है, आधे ज़ौजैन को उसका हिस्सा दे देंगे, बाकी सारा उस सिर्फ को दे देंगे। असनाफ मुख्तलिफा है तो फिर आधे ज़ौजैन को उसका हिस्सा देके बाकी वो असनाफ मुख्तलिफा के सामने रख देंगे, और ये जानने के लिए इसमें से इसका कितना है, इसका कितना है, एक मसला साहिब रद का सिर्फ हल करेंगे, साहिब रद का सिर्फ हल करेंगे। अगर उनका उतना ही बचा है जितना उनका मसला है तो और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे इधर 3 बचा, 3 ही उनका मसला था, हमें पता चल गया कि 2 माह का और 1 आखिरी उनका। अगर वो उतना ना हो तो फिर क्या करना है, ये जो मैं आपको कल बताऊंगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।